معزز ہمارے کینڈیڈیٹ یہاں تشریف لا چکے ہیں، ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، لہٰذا ہم ویٹ نہیں کریں گے۔ میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کراچی بار کے لیے عامر وڑائچ صاحب جو ہے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ سر وکلا ویلفیئر کے لیے آپ کیا مینیفیسٹو رکھتے ہیں، کیا کچھ آپ کی ڈریم ہے اور کیا کچھ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بیگا ہم سب ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہم کیوں کر ووٹ دیں؟ پلیز عامر وڑائچ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیسیکلی 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ رول آف لا تو اپنی جگہ ہے، وہ ہم سب وکلا باؤنڈ ہیں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ ہم سب وکلا کا یہ ایک کلیئر ویو ہے کہ رول آف لا بھی ہو، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا میں قائل ہوں وہ ہے ویلفیئر آف دی لائر۔ وکیل کی بھی ویلفیئر بہت ضروری ہے کہ جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں تو میں صرف یہ نہ کہوں کہ میں نے فلاں پٹیشن داخل کی اور وہ فلاں پٹیشن داخل کی۔ اس کے لیے جو میرا مائنڈ میں ہے اور اس پہ میں نے پریکٹیکلی بھی ورک کیا، سب سے پہلے جو ایک ہمارا ایشو ہے وہ ریلیونٹ ٹو دی ریٹینرشپ سے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جب میں جنرل سیکرٹری تھا، میں نے لسٹ حاصل کی ان کمپنیز کی جنہوں نے لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس پہ ورک شروع کیا۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ نہیں کرو، یہ آپ کو ڈیمیج کرے گا، کچھ نے کہا آپ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ ہمیں اسٹیپ لینے ہیں اور اپنے وکلا کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر میں نے جتنی بھی ایک نوٹس نکالا کہ وہ تمام ممبران جو انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنی سی ویز جمع کرائیں۔ تقریباً 450 لوگوں نے سی ویز جمع کرائی۔ وہ لوگ جن کا ٹائم پیریڈ 2 سال سے کم تھا ان کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کے ہم نے ریکمنڈیشن لیٹرز بھیجے اور ہر کسی کو الگ الگ کمپنی میں ہم نے ایک ریکمنڈیشن لیٹر کے ساتھ بھیجا، لیکن اس کا رزلٹ اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ تو پھر وہ پورے جتنے بھی لیٹرز تھے اس کی ہم نے ایک ڈپلیکیٹ فائل بنائی، اس کا ایک کورنگ لیٹر بنایا اور وہ کورنگ لیٹر کے ساتھ لے جا کر میں نے ایس سی سی پی کے آفس میں جمع کرائی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی یا تو آپ ان کمپنیز کو باؤنڈ کریں کہ وہ ان وکلا کو لیگل ایڈوائزر بنائیں، ان کو ہائر کریں یا پھر ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں۔ وہ پروسیس میں بھی پڑا ہوا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی، آپ نے ٹرسٹ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فردر آگے لے کے چلیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے ینگ وکلا یا جو بھی سینئر وکلا یا جو بھی وکلا جو اس ٹائم فائنینشیل کرائسس میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ریٹینرشپ چاہیے، ان کو ہم سپورٹ کریں۔ سیکنڈ تھنگ جو تھی وہ ریلیونٹ ٹو دی ہیلتھ تھا۔ چونکہ ڈفرینٹ ٹائم میں ڈفرینٹ اوکیزنس میں میں تھانوں میں اس میں ہاسپٹلس میں گیا، وکلا کے دوستوں کے گھروں میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ ہمیں اس وقت ہیلتھ سیکٹر پہ ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس پہ پھر جب میں جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن تھا تب میں نے ایک لیٹر لکھا سی ایم صاحب کو کہ آپ کائنڈلی جس طریقے سے جو صحافی ہیں ان کا آپ نے پروٹیکشن بل جو ہے پاس کیا ہے، بالکل ویسے ہی لائرس پروٹیکشن بل بھی پاس ہو۔ انہوں نے لائرس پروٹیکشن بل پاس کیا۔ اس پروٹیکشن بل کے پاس ہونے کے بعد جب میں جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بنا تو اس کی ہم نے آگے مزید کنٹینیوٹی کی اور اس میں جو ہے آپ کی پینشن سے ریلیونٹ، ینگ وکلا کے اسٹیفنڈ سے ریلیونٹ اور آپ کے میڈیکل سے ریلیونٹ کافی معاملات جو ہے اس لائرس پروٹیکشن بل میں آئے، جو کہ ابھی امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن جلد از جلد ہو۔ سیکنڈ تھنگ، اس کے لیے ایک اور جو ہم نے پریکٹیکل کام کیا وہ یہ کیا کہ گورنمنٹ آف سندھ سے 12.5 کروڑ روپے وکلا کی ہیلتھ کے لیے، لیکن چونکہ یہ ایک جوائنٹ ایگریمنٹ تھا
سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل کے درمیان. تو وہ جو 12.5 کروڑ روپے تھے وہ سندھ بار کونسل کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. وہاں کے چونکہ وکلا زیادہ تھے وہ میجر اسٹیک ہولڈر تھے, پورے سندھ کی وکلا کی انشورنس تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس کو کینسل کر دیا گیا ایگریمنٹ کو. اس کو کینسل کر کے ایک سندھ بار کونسل نے اپنی مرضی سے نیا ایگریمنٹ کر دیا. اب جو نیا ایگریمنٹ کیا اور جو ہیلتھ کارڈ 2 لاکھ روپے کا دیا, میری جو رف کیلکولیشن ہے جو ہم نے وکلا سے دیکھا ہے سنا ہے, کئی وکلا نے تو لیا نہیں اور کئی کے جو پیسے وہ تھے وہ اس کو یوٹیلائز بھی نہیں کر سکے کیونکہ وہ یوزفل نہیں تھا. تو وہ 12.5 کروڑ روپے میرے خیال سے آپ کے ضائع ہوئے. بٹ اللہ تعالیٰ نے اگر اپرچونیٹی دی تو میرا مائنڈ یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک ہاسپٹل بنائیں. اور بے شک ہم بڑی بات نہیں کرتے ہیں کہ میں بولوں کہ میں 10 منزلہ ہاسپٹل بنا دوں گا, میں اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں. انیشیٹو لینا پڑے گا. بے شک اپرینٹلی یہ ناممکن لگ رہا ہو لیکن میرے خیال سے کچھ ناممکن نہیں ہے. آپ جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ آفس ہم سندھ ہائی کورٹ بار میں لے کے آئے ہیں اور اب ڈیلی بیسس پہ کم از کم 15 سے 20 وکلا یا ان کے بچے بڑی آسانی سے جاتے ہیں, پرسکون ماحول میں اے سی میں اپنا پاسپورٹ بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو لاسٹ تھنگ جو ہے اس سے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہاسپٹل ہم بنائیں گے. ہاسپٹل کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ انیشیلی بے شک چھوٹا ہو جس میں 4 5 10 15 ایمرجنسی میں بیڈ موجود ہو, ایمرجنسی میں وہ وکلا کو ٹریٹ کر سکتا ہو, کوئی میٹرنیٹی ہوم وغیرہ ہو, تاکہ ایٹ لیسٹ ایک انیشیلی ہم کچھ چیز کو اسٹارٹ کریں, پھر ڈے ٹو ڈے ہمارے جو اپ کمنگ لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ اس کو آگے بڑھا سکیں. تیسری چیز آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. ابھی جب آج سے پہلے ہاؤسنگ سوسائٹی ملی وہ تقریباً آج سے 32-33 سال پہلے ملی. تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بندوبست کریں. مجھے پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے 50 ایکڑ زمین دی. بینگ جنرل سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں گیا بورڈ آف ریونیو میں نے ان سے یہ کہا کہ کائنڈلی آپ یہ جو زمین ہے اس کا چلان کریں تاکہ ہم اس چلان کو جا کے دے سکیں. انفارچونیٹلی جو ان سے چلان جب ڈی سی کے پاس گیا تو ڈی سی سے ہم نے کہا چونکہ یہ وکلا کے لیے ریزرو ہے, یہ جگہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو جائے تو کائنڈلی آپ ہمیں اس کی پوزیشن لینے دیں. پوزیشن لینے کے لیے جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ فیڈرل گورنمنٹ آ گئی, یہ اسٹیل مل والے آ گئے, انہوں نے کہا یہ پلیس ہمارا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہم پراپرلی جو سیکیور نہیں کر پائے, لیکن ہم نے ایک بہت اچھی اٹیمپٹ کی ہیلتھ سیکٹر میں سوسائٹی وائز. تو انشاءاللہ آپ نے اپرچونٹی دی تو میں پوری کوشش کروں گا. اس کے علاوہ آپ کبھی مجھے خود سے پیچھے نہیں پائیں گے. میں ہر دم میں ہر حال میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گا. تھینک یو سو مچ. آپ کی پیشنس سے